بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے حلقے کے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آج فروری کا دن بڑا نزدیک ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرے مستقبل کا، اپنے مستقبل کا اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا۔ آؤ دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے حلقے کے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آج فروری کا دن بڑا نزدیک ہے، اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرے مستقبل کا، اپنے مستقبل کا اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا۔ اس لیے اس 8 فروری کے الیکشن کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے اس سے پہلے 2013 میں فیصلہ کیا، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس وقت حکومت لی، اس وقت پیپل پارٹی کی اس سے پہلے حکومت تھی، تو ملک میں 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ اس وقت ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی، اس وقت مہنگائی آسمان پہ تھی۔ جب ہم نے حکومت لی تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2014 میں 120 دن کا دھرنا دیا گیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دوران چائنا کے صدر بلین آف ڈالر لے کر آ رہا تھا جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونے تھے۔ یہ ایک سازش کے تحت دھرنا دیا گیا۔ اس دھرنے کی وجہ سے چائنا کا صدر پاکستان آنے کی بجائے ہندوستان چلا گیا۔ جب قوم پہ وقت کڑا آیا، دل میں ایک نام تیرا آیا۔ جب قوم پہ وقت کڑا آیا، دل میں ایک نام تیرا آیا۔ بس مخلص ایک تجھے پایا۔ ہم نے 120 دن کی سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے ملک کو آگے لے کر گئے۔ میں آج واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، اسلام آباد پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے۔ ہر شخص کے پاس اچھا سے اچھا موبائل فون ہے۔ آپ اس موبائل فون کو اٹھائیں اور سابقہ ہسٹری دیکھیں کہ جن چیزوں کی قیمت 2013 میں، اگر میں پیٹرول کی بات کروں، میں ڈالر کی بات کروں، میں ضروریات زندگی کی بات کروں، کیا 2017 میں ان کی قیمت 2013 کی نسبت کم نہیں تھی؟ کیا ہم نے لمیٹڈ ٹائم میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی؟ کیا ہم نے محدود ٹائم میں دہشت گردی ختم نہیں کی؟ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ ایک ترقی کا سفر جو جا رہا تھا، اس میں ہماری جی ڈی پی 5.8 تک پہنچ چکی تھی، جو کہ کسی ترقی یافتہ ممالک کی طرف جانے کا بڑا مضبوط قدم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2017 में साजिश हुई और एक 2 ताई वाली हुकूमत को एक कामे की बेस पर ख़त्म कर दिया गया। آج فروری کا دن بڑا نزدیک ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرے مستقبل کا، اپنے مستقبل کا اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگرچہ حکومت کو ایک سازش کے تحت ختم کیا، لیکن اس کے باوجود ایک سیاسی شعور ہونے کے ناطے ہم نے وہ سب کو صبر تحمل سے برداشت کیا، اور میاں نواز شریف صاحب بذریعہ جی ٹی روڈ لاہور گئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کسی درخت کی ٹہنی نہیں ٹوٹی۔ یہ ہے جمہوری پارٹی۔ جب قوم پہ وقت کڑا آیا، دل میں ایک نام تیرا آیا۔ جب قوم پہ وقت کڑا آیا، دل میں ایک نام تیرا آیا۔ بس مخلص ایک تجھے پایا۔ اور دوسری طرف آپ کے سامنے ہے 4.25 سال پی ٹی آئی کے، کہ جنہوں نے 4.25 سال میں سوائے گالیوں کے، الزامات کے کچھ نہیں دیا۔ جو نعرہ لگاتے تھے
کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، ریاست مدینہ بنائیں گے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پونے 4 سال میں انہوں نے ملک کو کیا دیا۔ 10 سال میں 50 ارب روپے انہوں نے ہیلتھ کارڈ پر خرچ کیے، اور آپ مشاہدہ کر لیں، آپ تحقیق کر لیں کہ انہوں نے جو مردہ ہاسپٹل تھے، جو ڈیڈ ہو چکے تھے، انہوں نے یہ جعلی ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ان کو بھی چلایا، اور لوگوں کی اور میرے ٹیسٹ کی آمدنی کو اس طرح ضائع کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب جیسا ملک جو پاکستان کو اپنا بازو سمجھتا ہے، اپنا حصہ سمجھتا ہے، اور پاکستان بھی اس طرح سعودی عرب کو اپنا گھر سمجھتا ہے، آج سعودی عرب نے 2 لاکھ مین پاور ہندوستان سے معاہدہ کیا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ مسلم لیگ نون ایک جمہوری جماعت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ میاں نواز شریف کی 2 تائی والی اکثریتی حکومت کو گرایا گیا، جو کامیابی سے چاہ رہی سی، ملک ترقی کر رہا تھا، تو میاں نواز شریف صاحب ایک جمہوریت پسند شخص تھے، انہوں نے پاکستان کے ایک ایک چپے کو اپنا حصہ سمجھا، اور ایک جب آپ جی ٹی روڈ سے لاہور گئے تو ایک ٹہنی تک نہیں ٹوٹی، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن انہی کی بات کریں کہ ان پر تھوڑا سا مشکل وقت آیا، انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کی تو درختوں پر پیٹرول بم پھینکے، درخت جلا دیے۔ پھر 9 مئی کا واقعہ، یہ بھی دنیا کی تاریخ میں پہلا اور آخری واقعہ ہوگا کہ اپنے ہی اداروں پر، وہ ادارے جو ہماری سلامتی کے ضامن ہیں، وہ ادارے جن کی وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا، کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا گیا، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں شہداء تو کسی ملک کے لیے پراؤڈ ہوتے ہیں، فخر ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس تک ان کا لحاظ نہیں کیا۔ لہذا یہ کوئی جمہوری پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ہجوم ہے۔ اس ہجوم کے کوئی اصلیت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا مشکل وقت آیا، پوری پارٹی تتر بتر ہو گئی۔ آپ بڑے بڑے لیڈر کی دیکھیں، اور دوسری طرف آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں کہ کتنا مشکل وقت آیا۔ تمام قائدین، میاں نواز شریف سے لے کر، میاں شہباز شریف سے لے کر، مریم نواز شریف سے لے کر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کس طرح سلوک کیا گیا، ان کے پاس منشیات ڈالی گئیں۔ حنیف باسی کی بات کر لیں، آپ جوید لطیف کی بات کر لیں، خواجہ سعد رفیق کی بات کر لیں، احسن اقبال کی بات کر لیں، تمام لیڈروں کو پابند سلاسل کیا گیا بے گناہ۔ لیکن ہم جمہوری پارٹی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس کا تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب لوگوں کو روزگار کے لیے انشاءاللہ لیپ ٹاپ دیں گے، لوگوں کو سکل دیں گے، اپنے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ یہ وقت دور نہیں ہے۔ جب قوم پہ وقت کڑایا، دل میں ایک نام تیرا آیا، جب قوم پہ وقت کڑایا، دل میں ایک نام تیرا آیا، بس مخلص ایک تجھے پایا۔ 8 فروری کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے مستقبل کا، میرے مستقبل کا، پاکستان کے مستقبل کا۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا۔ آج میں اگر یہ فخر سے کہتا ہوں، اگر مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف صاحب کے، میاں شہباز شریف صاحب کے کاموں کو ملک سے مائنس کیا جائے تو باقی کھنڈرات بچتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر اپنے نوجوانوں کو آپ سکل دینا چاہتے ہیں، ان کو روزگار دینا چاہتے ہیں، ہم نے پچھلے 15 مہینوں میں، میں اپنی بات کروں، میں حالانکہ ممبر نیشنل اسمبلی نہیں تھا، میں آپ کا ممبر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے حلقے کے لیے میٹرو بس کے 7 نئے روٹ منظور کرائے، جو آپ بسیں آ چکی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے انشاءاللہ بسیں اسلام آباد کے روٹس پر D12 سے لے کر وہ فیکٹری تک یہ بسیں چلیں گی۔ جب قوم پہ وقت کڑایا، دل میں ایک نام تیرا آیا، جب قوم پہ وقت کڑایا، دل میں ایک نام تیرا آیا، بس مخلص ایک تجھے پایا۔ اسی طرح 15 مہینے میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ میں شہباز شریف صاحب نے
ٹیلنٹڈ بچوں کو میرٹ پہ دیے، وہ بچے نہ اسے پڑھیں گے بلکہ آئی ٹی کا بزنس کریں گے اور زر مبادلہ بھی ملک میں آئے گا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کے بعد اپنے بچوں کو وہ سپیس دیں گے جس میں بیٹھ کر آئی ٹی کا بزنس کریں، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو میرٹ پہ فری لیپ ٹاپ بھی دیں گے، اور آسان اقساط پر عام لوگوں کو بھی ہم لیپ ٹاپ دیں گے تاکہ ہمارا آئی ٹی کا بزنس ترقی کر سکے۔ اور آج یہ بھی میں فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو 3.5 بلین ہم آئی ٹی میں کما رہے ہیں، اس کی بنیادی میاں شہباز شریف صاحب نے 2008 میں پنجاب میں رکھی تھی، اور آج ہم اس سے 3.5 بلین ڈالر کما رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آئی ٹی میں بھی ترقی کریں گے۔ ہم اپنے علاقے میں اسلام آباد میں ہیلتھ سینٹر بنائیں گے۔ ہم اپنے اسلام آباد میں 2 بڑے ہسپتال پمس کی طرح ایسٹ اور ویسٹ میں بنائیں گے، اور لوگوں کو ایک یونیورسٹیز دیں گے ہم تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ہم اپنے علاقے میں جو انفراسٹرکچر ہے اس کو انشاءاللہ امپروو کریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے متاثرین اسلام آباد کے معاملات اور جو لاٹھی جو ہیں جنہیں 35 ایئر سے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، وہ لوگ در بدر پھر رہے ہیں، ان کو بھی اکاموڈیٹ کریں گے، اور لوگ اپنے متاثرین کے معاملات بالخصوص جو ہے وہ ہم ان کی دہلیز پر حل کریں گے۔ یہ ہمارا ایم ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا علاقہ اور میرا حلقہ بالخصوص وہ بھی ترقی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ دل میں ایک نام تیرا آیا، بس مخلص ایک تجھے پایا، آؤ پھر سے سنبھالو یہ ملک بچا لو، اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو، یہ ملک بچا لو، مشکل سے نکالو۔